بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلامی نام عبداللہ، کنیات ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ 313 بدر والوں میں شامل ہیں، 10 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، 4 خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی، جبکہ ابو بکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، میری اس سیر کو کون تسلیم کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ عمرو بن خاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر سعد السلسلہ کا امیر قرار کیا۔ وہ کہتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد۔ عشرہ مبشرہ میں 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن ابو وقاص اور عبد الرحمن بن عوف۔ آپ کی دعوت ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کیا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جب غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے سے غار کی صفائی کری، جو سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ ابو بکر جس سوراخ کی ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر آپ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسو کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لباس لگا لیا اور سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کی کئی آیتیں حدیثوں آپ کے مطابق جن سے آپ کی شان و عظمت کا معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی مال کے ذرائع احساس کیے ہوں۔ حضرت ابو ظہر سے روایت ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف کھٹے ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا، ابو بکر سے بولو، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو کچھ تھا لا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کے فتح مکہ اور بعد غزوات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائلوں کو حل کیا، فتنوں کو دور کیا، زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے کے خلاف اعلان جنگ کی، کئی لشکر جہاد بھیجے۔ آپ نے
تقریباً 2 سال کے دوران بہت ساری اسلامی فتوحاتیں کی۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ کنبت خسرہ میں بنی۔